تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ آج بہت سارے لوگ بہت ساری بیماریوں سے ذاتی طور پہ پریشان ہوتے ہیں، کسی کو بتا نہیں سکتے، جسے بتائیں وہ الگ الگ وظائف بتا دیتا ہے۔ تو اس بارے میں دو مسئلے سمجھیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں لوگوں میں زیادہ تر بیماری حسد اور نظر کی وجہ سے ہوگی۔ حسد اور نظر ایسی ہے، حدیث پاک میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے کہ نظر اونٹ کو ہنڈیا تک، دیگ تک، یعنی اونٹ کو ہلاک کر دیتی ہے اور آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ ایسی پریشانیوں میں مبتلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تفسیر مظہری میں ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے باہر نکلا اور پھر کیفیت بیان کرتے کہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا۔ مدینے سے باہر ہم گئے تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو حالات سے، بیماریوں سے بڑا پریشان تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں ایک دعا بتلائی۔ یہ دعا آدمی پڑھے انشاءاللہ پریشانیوں سے، بیماریوں سے، گھریلو مشکلات سے آسانیاں نکل آئیں گی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قبیلہ ابو طالب میں، عبد المطلب میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو جیسے وہ بولنا شروع کرتا اسے یہ آیت کریمہ سکھا دی جاتی تھی۔ کون سی آیت کریمہ کس طرح پڑھنا ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پڑھنے کا طریقہ جو نقل فرمایا وہ اس طرح پڑھنے کا ہے۔ لیکن معزز سامعین ایک بات یاد رکھیے، 5 وقت نماز فرض جو ہیں اس کی ادائیگی، نمازوں کا اہتمام ضروری ہے۔ جب تک 5 وقتوں کی نماز کا اہتمام اور حلال رزق دو چیزیں نہیں ہوتی۔ میں اپنے تفسیر میں اکثر کہا کرتا ہوں ساتھیوں سے کہ وظائف پڑھ کے ساتھی مایوس ہو جاتے ہیں لیکن شرائط یاد نہیں رکھتے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام اور حلال روزی دو چیزیں ہوگی تو وظیفے کا فائدہ ہوگا، ورنہ اجر ملے گا، اثر نہیں ملے گا۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ کون سی آیت ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت نمبر 111۔ پڑھنا کیسے ہیں؟ توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ پھر ایک بار پڑھیے، توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یقین کے ساتھ پڑھیے، 2 شرطیں پورے کرتے ہوئے پڑھیے۔ اللہ جل شانہ آپ سبھی کو، ہم سبھی کو اس کے فوائد نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔